امریکہ نے 2003 میں عراق پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ڈکٹیٹر صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ صدام کا تختہ الٹنے پر نہ صرف عراق کے شدت پسند سنی بلکہ خطے کے دیگر ملکوں شام اور اردن سے تعلق رکھنے والے شدت پسند سنی سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اس مقصد سے انہوں نے القاعدہ تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور یہ سب شدت پسند ایک ایک کر کے امریکہ کی گرفت میں بھی آتے گئے۔ انہیں عراق میں قائم کیے گئے کیمپ بوکا میں رکھا گیا، جہاں سب کی اچھی طرح سے تربیت اور ذہن سازی ہوئی۔ یہاں سے انہیں ایک ایک کر کے رہا کیا گیا اور رہائی کے وقت یہ بتایا گیا کہ یہ سب اب اچھے انسان بن چکے ہیں، جن کا القاعدہ سے تعلق بھی ختم ہو چکا ہے۔ مگر جب یہ لوگ باہر آئے تو انہیں القاعدہ سے بھی خطرناک تنظیم داعش کی بنیاد رکھی، جس کے مظالم کی داستانوں سے پوری دنیا واقف ہے۔ اس تنظیم کا سربراہ ابو بکر البغدادی تھا اور اس کا نائب ابو محمد الجولانی۔ بغدادی اور جولانی کی ملاقات بھی بوکا کیمپ میں ہی ہوئی تھی۔ جولانی کو شام میں تنظیم کا سربراہ بنایا گیا اور قصہ مختصر یہ کہ جولانی نے پہلے داعش سے علیحدگی اختیار کی اور القاعدہ کے مقامی یونٹ النصرہ کی بنیاد رکھی اور پھر حیات تحریر الشام کا بانی بن گیا۔ یہ بھی ایک سنی شدت پسند تنظیم ہے جو بنیادی طور پر النصرہ فرنٹ کے سابق ارکان پر مشتمل ہے۔ النصرہ فرنٹ القاعدہ کی شامی شاخ کے طور پر مشہور تھی، لیکن 2016 میں اس نے اپنا نام بدل کر جبہت فتح الشام رکھ لیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے القاعدہ سے اپنے تعلقات ختم کر لیے ہیں۔ بعد میں مختلف شدت پسند گروہوں کے اتحاد کے نتیجے میں حیات تحریر الشام تشکیل پائی۔ تحریر الشام کی جڑیں القاعدہ میں پیوست ہیں اور تنظیم کے کئی اہم رہنما القاعدہ کے سابق ارکان ہیں۔ القاعدہ سے رسمی علیحدگی کے باوجود کئی مبصرین کا خیال ہے کہ تحریر الشام کے نظریاتی اور عملی پہلو اب بھی القاعدہ سے متاثر ہیں۔ اس وقت یہی تنظیم شام کی حاکم بھی ہے۔ ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اس تنظیم کے سربراہ کے ساتھ عالمی رہنماؤں کی ملاقاتوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ کبھی امریکہ کا وفد، کبھی ترکی کا وفد، کبھی کسی عرب ملک کا وفد، تو کبھی کسی یورپی یونین کا وفد، تو کبھی یورپی یونین یا کسی یورپی ملک کا وفد اس سے ملاقات کو پہنچ رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شام کے نئے عہدیداروں کا ماضی کیا تھا۔ حیات تحریر الشام نے القاعدہ کے سابق کمانڈر اور نصرہ فرنٹ کے شریک بانی انس حسن خطاب کو شام کا جنرل انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ مقرر کیا۔ انس خطاب ابو احمد حدود کے نام سے مشہور ہے، جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے 2014 میں دہشت گرد کے طور پر بلیک لسٹ کیا گیا تھا۔ انس خطاب 2012 میں قائم ہونے والی القاعدہ کی مقامی شاخ نصرہ فرنٹ کے ابتدائی رہنماؤں میں شامل تھا۔ اس نے 2014 کے اوائل تک تنظیم کے انتظامی امیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی اور اس کی اعلیٰ قیادت یعنی شورائے کونسل کا بھی حصہ رہا۔ خطاب نے تحریر الشام کی جانب سے شمالی شام میں انٹیلیجنس نیٹ ورک کو وسعت دینے اور ترک حمایت کے ذریعے اپنے زیر قبضہ علاقوں کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خطاب کو 2012 میں امریکی محکمہ خزانہ نے القاعدہ سے تعلقات کی بنا پر پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ انس خطاب نے 2004 سے 2011 تک عراق میں القاعدہ فورس کے طور پر بھی کام کیا۔ بعد میں وہ داعش اور شام کے درمیان رابطہ کار بن گیا۔ جب داعش نے عراق کو نشانہ بنایا تھا، وہ دہشت گرد افواج کو عراق سے شام منتقل کرنے کا ذمہ دار تھا۔ اس سے قبل القاعدہ کے ایک اور بانی رکن اسد حسن الشیبانی کو شام کا نیا نگران وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ اسد حسن الشیبانی کا بھی القاعدہ کے بانی ارکان میں شمار ہوتا ہے۔ وہ طویل عرصے سے القاعدہ اور اس سے منسلک تنظیموں میں مختلف درجوں پر کام کرتا رہا۔ اسی طرح القاعدہ کے ایک اور اہم رہنما معرف ابو کسرہ کو شام کا وزیر دفاع مقرر کیا گیا۔ اسے ابو حسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خود ابو محمد الجولانی پیدا تو شاید شام میں ہوا، مگر اس نے اپنے جہادی کیریئر کا آغاز عراق میں جا کر کیا۔ وہ عراق میں القاعدہ کا سرگرم رکن رہا، جہاں اس نے امریکی افواج کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیا۔ بعد میں وہ القاعدہ کے سربراہ ابو مصعب الزرقاوی کا قریبی ساتھی بن گیا۔ 2011 میں شام کی خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد الجولانی نے عراق سے شام واپس آ کر القاعدہ کی شامی شاخ النصرہ فرنٹ قائم کی۔ 2016 میں الجولانی نے القاعدہ سے اپنی تنظیم کے تعلقات توڑنے کا اعلان کیا اور اس کا نام تبدیل کر کے جیش فتح الشام رکھا۔ 2017 میں اس کا نام پھر سے تبدیل کر کے حیات تحریر الشام کر دیا گیا۔ ابو محمد الجولانی کو اقوام متحدہ اور امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے۔ امریکہ نے 2013 میں الجولانی کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا اور اس کے سر کی قیمت $10 ملین مقرر کی۔
تحریر الشام نے جن نئے فوجی کمانڈروں کا اعلان کیا ہے، ان میں سے بعض شام کے نہیں بلکہ غیر ملکی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تنظیم شامی نہیں بلکہ عالمی دہشت گردوں کا ایک نیٹ ورک ہے جسے شام پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ آخر کار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شام میں آج وہی حکمران بنائے گئے ہیں جن کو کل تک عالمی دہشت گرد قرار دیا جاتا تھا۔ اس طرح شام کی نئی حکومت کو داعش اور القاعدہ کی حکومت بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے سبھی ارکان انہی تنظیموں سے وابستہ رہے ہیں۔ اب حکومت میں انہی کو خاص مقام دیا جا رہا ہے جن نے داعش اور القاعدہ کے لیے اپنی خدمات انجام دی تھی۔ اب آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ امریکہ نے کیوں عراق پر قبضہ کیا، کیوں بوکا کیمپ قائم کیا گیا، کیوں جہادیوں کی ایک فورس تیار کر کے شام روانہ کی گئی، کیوں امریکہ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ چاہتا تھا۔ شاید اس لیے کہ القاعدہ سے داعش بنائی جا سکے، پھر داعش سے واپس القاعدہ، اسی القاعدہ سے تحریر الشام، اور اسی تحریر الشام کو ری برینڈ کر کے شام کی حکمران جماعت بنایا جائے۔